اللہ رب العزت نے ان آیات میں پہلی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا جو وہ قیامت کے دن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ میں نے تو ان کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کے حالات سے واقف رہا، جب میں دنیا سے رخصت ہو گیا ان پر تو ہی نگران تھا، اب وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا کرتے رہے اس سے تو ہی واقف ہے۔ اگر تو انہیں بخش دینا چاہے تو تیری مرضی، اور اگر سزا دینا چاہے تو تیری مرضی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آج کے درس کی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ تعالیٰ دن فرمائیں گے کہ یہ ایسا دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے سچے لوگوں کے لیے میں نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی سچے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ رکھا ہے، اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، کبھی بھی انہیں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں جنت میں داخل کر دیا گیا، جنہوں نے دنیا کے اندر میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مختلف نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے سوال کرے گا کہ اے جنتیو مجھے بتاؤ تمہیں اور کوئی چیز بھی چاہیے؟ اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دوزخ سے بچایا، جنت میں داخل کر دیا، اور پھر جنت کی مختلف نعمتیں ہمیں دی، اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو ایک چیز رہ گئی ہے جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی۔ اہل جنت پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج کے دن میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد اس دن کے بعد میں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اللہ کی طرف سے یہ اعلان سنیں گے تو انہیں جنت کی نعمتیں اللہ کے اس اعلان کے مقابلے میں ہیچ لگیں گی۔ جنت کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں جتنا اللہ رب العزت کی رضا کا اعلان ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دے تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان کی چیزوں کے مالک ہیں، نہ حضرت مریم ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔